अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे कबूतर परवर साथियों, मैं माज़रत चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों के मुझे बहुत सारे इनबॉक्स से मैसेज आए, वो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं। आप लोगों को मेरी बातें और मेरी वीडियो पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली अप्रिशिएट इट। कुछ मसरूफियत, कुछ काम ऐसे होते हैं जिस वजह से मुझे टाइम मिलता नहीं, तो आज मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा वक्त है तो कुछ चंद बातें आप दोस्तों से कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। उस्ताद मियां नज़ीर और उस्ताद मियां रऊफ़, एक बात दोस्तों मेरी याद रखें कि दोनों मेरे दोस्त थे, दोनों से मेरे ताल्लुकात रहे, बहुत अच्छे दरीना ताल्लुकात रहे इनसे जब तक मैं पाकिस्तान में रहा। पाकिस्तान से बाहर आने के बाद कोई इतनी ज़्यादा उनसे गुफ्तगू या बातें नहीं होती थी। वंस वाइल कभी कभी होती थी, और मियाँ रऊफ़ से शायद एक या दो दफ़ा बात हुई होगी। मियाँ नज़ीर से अक्सर हो जाती थी बात। तो मैं उनके इल्म और उनके नॉलेज के बारे में बता दूंगा कि मियाँ रऊफ़ भी किसी सूरत भी मियाँ नज़ीर से कम नॉलेज नहीं रखते थे। ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें दोस्तों। वो भी बहुत उतना ही नॉलेज रखते थे जितना मियाँ नज़ीर के पास नॉलेज था। क्योंकि जब तक मैं वहाँ था पाकिस्तान, और जब तक इनको दोनों भाई इकट्ठे ही होते थे और दोनों एक ही शायद फैमिली मेंबर थे, एक ही घर में रहते थे, और कबूतर भी इन दोनों के इकट्ठे थे। किसी वजह से जब जाहिर है ये फैमिलियों में बंटवारे हो जाते हैं, अलग हो जाती हैं, 100 वजूहत होती हैं। उसके बाद इन्होंने आपस में शायद कबूतर भी तकसीम किए, लेकिन पहले इनके कबूतर एक ही तरह के कबूतर थे सबके पास। और बात आखिर में फिर मैं वही कहूँगा कि जितना नॉलेज मियाँ नज़ीर साहब के पास था, उतना ही नॉलेज मियाँ रऊफ़ के पास था। तो लिहाजा उनको उनसे कमतर ना समझा जाए। वो भी माशाल्लाह जोड़ा लगाने में, उड़ाने में, हर चीज़ में बड़े माहिर थे, और कबूतर को बड़ी बारीकी को समझते थे, जितना कि मियाँ नज़ीर समझते थे। अब एक और दोस्त ने मुझे क्वेश्चन किया था, बल्कि दो दोस्तों का क्वेश्चन आया था ये कोने वाले कबूतरों के बारे में। उन्होंने कहा जी कि हमने एक दो वीडियोस देखी हैं, उनके बारे में हमने इस तरह की राय सुनी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं किसी की राय को गलत नहीं कहता। हर बंदा अपना सोर्स, जो उसको नॉलेज मिला होता है, उसके मुताबिक वो बात करता है। अब वो जहाँ से उनको सोर्स मिला है, वो बात तक कहाँ तक हकीकत है ये अल्लाह जानता है, या वो लोग जानते हैं। उनको खैर पता ही नहीं होता होगा कि असल बात क्या है, क्योंकि लोग, ये हमारे शौक़ में अक्सर ये होता है कि एक बार, बल्कि आम शोबों में भी ऐसे है, एक बार जब निकलती है दूसरे मुंह में जब जाती है तो उसमें साथ चार लफ्ज़ और लग जाते हैं, और कुछ कुछ आई डोंट नो, ये हाल ऐसा होना नहीं चाहिए, हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए। ये कोने वाले कबूतरों के बारे में मैं आप लोगों को मुख्तसर बताऊंगा कि ये लाला यूसुफ साहब ने, मैं और उस्ताद इखलाक अहमद साहब, उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब, मरहूम उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब, जब इनके पास हम कसूर गए थे, उस वक़्त इनकी दड़बी होती थी। एक जगह है कसूर में, मंदर पे, और बहुत सारे लोग कसूर के भी जानते हैं, सबको पता होगा जो पुराने उनको जानने वाले हैं। तो वहाँ पे एक दड़बी होती थी जहाँ उन्होंने बनाई होती थी, जहाँ उन्होंने कबूतर रखे होते थे। तो मैं खान साहब के साथ जब भी कभी गया, उनके साथ ही जाता था, खान साहब के साथ ही। तो वहाँ एक दफ़ा इसी कोने वाले कबूतरों का ज़िक्र चला था, और फिर मुझे इनकी हिस्ट्री मुझे इस तरह पता है कि ये मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ कि ये अल्फाज लाला यूसुफ के मुंह से निकले थे। और उस वक़्त मरहूम इखलाक खान साहब मेरे पास मौजूद थे, शायद कोई एक और साहब भी थे जिनको मैं नहीं जानता, कसूर थे या लाहौर से या कहाँ से थे, वो गए वहाँ थे। उसकी हिस्ट्री लाला यूसुफ ने कोने वाले की इस तरह बयान की थी कि वो जो रंग वाली कबूतरी थी, उस्ताद करीम बख्श के पास उड़ती थी, उसके बारे में भी मुख्तलिफ राय हैं लोगों की। लिहाजा उस पर मैं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें फोकस करना चाहिए कबूतर के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, कि अच्छा कबूतर कैसा होता है। पुरानी नस्लें गईं चली गईं, उनको छानने के, उनके पीछे भागने का फ़ायदा कुछ नहीं है। हमें कबूतर की परख के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमें कबूतर के अच्छे पॉइंट कौन से होते हैं और कबूतर अच्छा कैसा होता है। तो बहरहाल अब मैं आता हूँ कोने वाले की तरफ। तो कोने वाले की किस्सा लाला यूसुफ ने ऐसे सुनाया कि वो जब रंग वाली कबूतरी मिस्त्रियों के पास पहुंची, उन्होंने जब मिस्सा कबूतरों के साथ पहले लगाया तो उनके पास बच्चे बहुत उड़ते थे।
تو اسی جوڑے کی ایک پٹھی جو، ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ مستریوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو اپنے گھر کا، ایون اپنے شاگردوں کو بھی کبوتر نہیں دیے اپنے ہاتھ سے، کبھی نہیں دیے. بعد میں شاید انہوں نے فروخت کی یا بیچے، لیکن اس طرح انہوں نے اپنے شاگرد کو یا کسی دوست کو، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی کبوتر دیے. بعد میں آ کے انہوں نے دیے کبوتر، وہ بھی استاد چودھری سخی کو ملے کبوتر، یا اور شاید کسی کو بھی دیے ہوں گے جس کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ کسی کو کبوتر نہیں دیتے تھے. تو ان کے اس جوڑے کی، وہ جو رنگ والی کبوتری اور مسا جو جوڑے تھے، جن کو ایکسکیوز می، جو بچے نکلتے جن کو انہوں نے ان کا نام تصویر رکھا تھا، خوبصورت بچے تھے، اس جوڑے کی ایک کبوتری ان سے تڑک گئی. کٹی ہوئی کبوتری تھی، پٹھی تھی، وہ نکل گئی ان سے. وہ نکل گئی، کافی دن پھرتی پھوٹتی رہی. آخر میں وہ ایک ایسے بندے کے ہاتھ لگی جو لالا یوسف کا شاگرد تھا. وہ لڑکا، اس نے لال یوسف سے ذکر کیا، جی ایسے ایسے میں نے کہ کبوتری پکڑی ہے. اور ان دنوں مستری شیدہ اور یہ مستری صاحبان اس کبوتری پٹھی کو ڈھونڈنے کے بھی اس کی تلاش میں بھی تھے. تو انہوں نے ذکر کیا تو لالا یوسف نے کہا، یہ جیسے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ لالا یوسف کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اب وہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے بعد میں نے ان کی بات سنی ہے، لیکن وہ دو مختلف بات تھی اس سے. بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بات صحیح تھی جو انہوں نے اس وقت کی تھی، یا یہ وہ بات کی صحیح ہے جو بعد میں انہوں نے کی. ایک انٹرویو میں نے سنی ان کی بات. تو انہوں نے یہ فرمایا، لالا یوسف نے، کہ وہ کبوتری جب اس لڑکے نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے اسے کہا کہ یار وہ کبوتری پٹھی میرے پاس لے کے آؤ. جب وہ لالا یوسف کے پاس لے کر آیا تو لالا یوسف نے کہا، جیسے ہی میں نے وہ پٹھی دیکھی تو میں نے فوراً پہچان لی یہ تو اس رنگ والی کی پٹھی ہے، کیونکہ بالکل اپنی ماں کی مشابہت تھی اس کبوتری کی. تو خیر میں نے اس لڑکے سے میں نے رکھ لی. جب رکھ لی تو وہ جوان ہونے والی تھی. جب جوان ہوئی تو اسے میں نے اپنے ہی کوئی کبوتر، واللہ علم انہوں نے مجھے یہ نہیں یاد کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کہاں سے کبوتر لیا تھا. بالا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک کبوتر، میں نے ایک کبوتر اس کے ساتھ لگایا اور جوڑا میں نے لگا دیا. اس کا جوڑا جب لگا دیا تو اس طرح بات پہنچتے نکلتے وہ بات لالا رشید ٹیڈی، جو استاد رشید ٹیڈی تھا، اس تک پہنچ گئی کہ وہ پٹھی جو ہے نا وہ لالا یوسف کے پاس پہنچ گئی ہے مندر میں. تو اس دن اتفاق سے لالا یوسف کہہ رہا، جی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے کبوتروں کا دروازہ بند کیا ہوا تھا. کبوتر اندر تھے اور شاید تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، یا اتنا نہیں، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہاں سے کبوتر بھی باہر نکل سکتا ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبوتر باہر نکلے، یا جانے والے تھے، یا جب کوئی اس وقت کیا ان کا تھا، مطلب مجھے یہ صحیح طرح یاد نہیں کہ انہوں نے دروازہ بند کیا تھا کبوتر جانے کے لیے، اور دروازہ پراپر بند نہیں ہوا. تو اس دوران مستری رشید صاحب، شیدہ ٹیڈی جو وہاں پہنچ گئے، انہوں نے بیٹھے تو لالا یوسف نے ان کے لیے چائے منگوائی. انہوں نے اس سے اس کا تذکرہ کیا، جی ایسے آپ، انہوں نے کہا، لالا یوسف نے کہا جی کہ وہ کبوتری میرے پاس نہیں آئی، میرے پاس نہیں ہے، یہ آپ کو یہ غلط خبر ملی ہے. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی کبوتری، وہ جو دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، کسی طرح سے گسر کے وہ کبوتری باہر آ گئی. جب وہ کبوتری باہر آئی تو مستری شیدہ ٹیڈی چائے پی رہا تھا. اس نے بڑے غصے سے چائے کی پیالی دے ماری اور اس نے کہا، جی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ کے پاس کبوتری آئی، آپ نے چھپا لی، آپ دینا نہیں چاہتے. اور وہ غصے سے اٹھ کے وہ چلا گیا. اس کبوتری کا کبھی کسی وقت اس کا چائے والی کا نام بھی لیا جاتا، اکثر آپ نے سنا کہ اس کو چائے والی بھی کہتے رہے اسی وجہ سے. اب اٹھ کے چلا گیا تو لالا یوسف تھوڑا گھبرا گئے، کیونکہ یہ بیچارے کمزور بندہ تھا، یعنی کہ اس حساب سے، اور مستری تھوڑے تگڑے تھے. ان کو یہ خوف تھا کہ یار کہیں مجھ سے یہ زبردستی آ کے لے نہ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جوڑا، چونکہ ان کے میاں نذیر صاحب، مرحوم استاد میاں نذیر صاحب کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، انہوں نے وہ جوڑا اٹھا کے میاں نذیر صاحب کو دے دیا. اب میاں نذیر صاحب کے پاس وہ کبوتر لیانی چلا گیا تو انہوں نے اس کبوتر جوڑا چونکہ لگا ہوا تھا، اور ابھی شاید انڈے دینے والی تھی مادہ، یا انڈے دیے نہیں تھے یا دینے ہوئے تھے، یہ مجھے ایگزیکٹلی صحیح یاد نہیں ہے کیونکہ اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو استاد میاں نذیر صاحب نے اس جوڑے کو کھانا دینے کی کوشش کی، لیکن اس جوڑے نے بجائے کھانے کے کھڈے کے ایک کونے میں انڈے دے دیے. اب کونے میں انڈے دے دیے تو اس کی وجہ سے اس کا نام، کونے والا ابھی تک اس کا نہیں پڑا، لیکن اس کے انڈے دے دیے، اس نے کونے میں دے دیے. تو اس کے 2 بچے نکلے، 2 نر نکلے ان کے.
دونوں پٹھے نکلے۔ ان دنوں لالا یوسف کا استاد مہر اصغر صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم تھے۔ انہوں نے ایک بچہ ان کو دے دیا، نہ ان کا سوری میاں نذیر صاحب کے، تو میاں نذیر صاحب نے جب بچے نکلے تو ان کے چونکہ بڑے اچھے مراسم تھے، انہوں نے ایک پٹھا استاد مہر اصغر صاحب حاجی اصغر صاحب کو دے دیا اور ایک انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اس کو اڑانے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ وہ جوڑا اچھا لگ گیا، اچھا لگا تھا کیونکہ لالا یوسف بھی ماشاءاللہ سمجھ رکھتے تھے کبوتروں کی، ان کو بھی کبوتر کی پرکھ تھی، سمجھدار، وہ بھی اچھے سمجھدار ہیں، مستری نذیر کی طرح ہی ان کو بھی سمجھ ہے، اچھے سمجھدار کبوتر ہیں، میں ان کی تعریف نہ کرنا ان کے لیے یہ زیادتی ہے۔ تو وہ جب بچے دونوں اڑے، میروں کے پاس بھی اڑا، استاد میاں نذیر صاحب صاحبان ان کے پاس بھی اس کا پٹھا بہت اڑا۔ جب وہ اڑنا شروع ہو گیا تو پھر ظاہر اس کو کچھ شناخت چاہیے تھی، تو پھر اس کا نام پڑ گیا یہ کونے والے کا پٹھا۔ تو میروں کے پاس وہ کافی عرصہ تک اڑتا رہا اور بڑی بازیاں جیتی رہی، ان کے پاس بھی خاصا اڑتا رہا۔ تو یہ ہے ہسٹری کہ اس کو کونے والا کیوں کہا جاتا تھا اور یہ کونے والے کیسے بنے۔ تو یہ تھے دوستو کونے والے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اور تھوڑی باتیں کچھ ایکسپلین کروں گا کبوتروں کے بارے میں۔ تو آج میں تھوڑا جلدی میں تھا، کافی دوستوں کے میسج آئے ہوئے تھے اور میں اس کو سوچ رہا کہ چلو آج اس کو میں جواب دے دوں۔ تو میں دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی جو اصل حقیقت ہوتی ہے، جو میں نے جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں جو بات کرتا ہوں اپنے تجربات کی بنا پر، اور جو میں خود جہاں سے بات نکلی ہو، ان کے منہ سے نکلی ہو، جو میرے کانوں تک پہنچی ہے، میں وہی بات آگے ڈیلیور کرتا ہوں، کیونکہ میں حق اور سچ بات کرنے کو میں ایک قسم کی عبادت سمجھتا ہوں۔ جھوٹ بولنا ایک گناہ عظیم ہے، لہذا ہمیں سب ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ جلدی میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس کو پھر وہی کہوں گا، آپ کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ سب دوستوں کا فائدہ ہو۔ اور میں سب دوستوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے دعا گو رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی اپنی پریشانیاں دور کرے، اللہ سب کو اپنے ایمان میں رکھے۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ۔